موخت 3 جنوری سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ بیان یہیں سے شروع ہے۔ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ زندگی بننے کا ذریعہ پیسہ ہے اور طاقت کے حصول کا ذریعہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں یہ ذہن بناتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ وہ اللہ تعالی کا راضی کرنا ہے، اور اصل طاقت اللہ کو ساتھ لے لینا ہے۔ ذہن جب بدلتے ہیں تو راہیں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس ذہن پر ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس پر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ ہمیں آج کا ماحول، آج کا مشاہدہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تم غالب آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ مشاہدے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ آیات بدر کے موقع اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے کہا، تم مانگا کرتے تھے فیصلہ کن، فیصلہ تو آج تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، تم اپنی ذلت دیکھ چکے ہو۔ اس کے بعد ان تعودوا نعد، جب تم لوٹ کے اب آؤ گے میرے بندوں پر حملہ کرنے تو میں خود لوٹ کے آؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تم سارا جہان اکٹھا کر لو، ساری دنیا کی طاقتیں اور فوجیں اکٹھی کر لو تو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں تو پھر تمہاری کثرت انہیں نقصان نہیں پہنچا، تمہاری قلت سے وہ قوی نہیں ہو جاتے۔ ان کا طاقتور ہونا، اس کا انحصار ان کے رب کی تائید پر، ان کے رب کی مدد پر ہے۔ جب اللہ ان کی مدد کر رہا ہوگا تو تمہاری قوت پاش پاش، تمہاری کثرت بیکار، تمہارے فوجیں متفرق، تمہارے اسلحہ کند، تمہاری تدبیریں اللہ توڑ کے رکھ دے گا جب اللہ ساتھ ہو۔ اس پر اس ذہن پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کا معرکہ کروایا، بے سر و سامان کو 1000 سے لڑوا دیا۔ وہ اس زمانے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی سے مسلح، اور ادھر بالکل نہت تھے، کچھ ہاتھ میں نہیں، سارے لشکر میں 2 گھوڑے 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑے 700 تلواریں، ادھر سارے مسلح، ادھر سب لاٹھی بردار۔ تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی ٹکر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ تعداد 1 اور 3 کی، اسلحہ 8 تلواریں اور 300 تلواریں، تو کتنا فرق پڑ گیا؟ تو 10-20 گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ لیکن ایک شرط، ایک بات یہاں ہو گئی کہ اللہ ساتھ آ گیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھے یا اللہ ہماری مدد فرما، تو میں نے لبیک کہا اور 1000 فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ۔ اور یہ 1000 فرشتوں کے آنے سے تمہیں فتح نہیں ہوئی، فتح تمہیں تمہارے اللہ نے دی ہے، یہ مدد اللہ نے کی ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں فتح دے دیتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس نے فرشتوں کو بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے۔ لیکن ومن نصر الا من عند اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے، مدد تمہارے اللہ نے کی ہے، اور اللہ ہی عزتوں والا ہے اور اللہ ہی حکمتوں والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لینا یہ دنیا میں طاقتور بننے کا راز ہے مسلمان کے لیے۔ جب اللہ ساتھ ہوگا
تو یہ سب سے طاقتور ہیں، جب اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، ان سے زیادہ پھر کمزور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں بطور سبب کے عطا فرمایا ہے، یہ زندگی زندہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو دوسرا ذہنی اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ زندگی میری مرضی والی اپناؤ تو تمہارے سارے مسئلے حل، خارجی بھی، داخلی بھی، اندرونی دشمن ختم، بیرونی ختم، اندرونی مسائل ختم، بیرونی ختم، انفرادی مسائل ختم، اجتماعی ختم، اعمال بناؤ، اعمال۔ ہمارا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے صنعت بناؤ، میں اس کی نفی اس طرح نہیں کر رہا کہ وہ بالکل بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، انہیں بیکار نہ یہ بیکار ہیں نہ ان پر دار و مدار ہے، نہ بیکار ہے نہ دار و مدار ہے۔ ان کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے، ان پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ ہم اس کے درمیان میں ہیں، اسباب بیکار نہیں، جو انہیں بیکار کہتا وہ جاہل ہے، اس پر دار و مدار نہیں، جو ان پر دار و مدار سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ ہمارے زیادہ راہ ہے، ہمارے لیے زیادہ راہ ہے، سفر کی چیز ہے، اسباب کا جہان ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 زرہ پہنی، احد میں نکلتے ہوئے آپ نے پہرے دار مقرر کیا، سارا نظام آپ نے چلایا، بدر کے میدان میں بہت بہترین آپ نے جنگی نقشہ تیار کیا، سب اسباب کے لائن میں، کسی سبب کو چھوڑا نہیں۔ لیکن جب فتح اور شکست کا معاملہ آئے گا، جب کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ آئے گا، مسائل کے حل ہونے اور نہ ہونے کا آئے گا، تو وہاں آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا، اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری۔ کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، قوی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، کمزور وہ ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب استنبول پہ چڑھائی کی، لشکر بھیجا، تو انہیں ان کے امیر کو نصیحت لکھوائی کہ اپنی فوج کو تقوی کی تلقین کرتے رہنا اور تقوی کا اہتمام کرتے رہنا، اس لیے کہ مجھے دشمن کی کثرت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے تقوی سے نکل جانے کا ڈر ضرور ہے۔ جب تم متقی ہوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی تمہارے سامنے توڑ دے گا، اور اگر تمہارے اندر سے تقوی نکل گیا پھر تم تھوڑے ہو، وہ زیادہ ہیں، وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ ہمارا ذوف بھی سبب ہے، لیکن ہماری بے دینی اس کا اصل سبب ہے۔ تو ہمارے ساری اجتماعی اور انفرادی مسائل جو گرداب کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہمیں گھما رہے ہیں، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب پر آئے، جو اس پہ آئے گا مسئلہ حل، جو نہیں آئے گا وہ ہلاک و برباد۔ اس کے لیے پھر اللہ قوموں کے قصے سنا کر ہمارے آج یہ ذہن صاف کرتا ہے۔ انفرادی قصہ بھی سنا ہے، اجتماعی قصہ، الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد، قوم ہود، ہم نے قوم عاد کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان تھے۔ الا بعدا لثمود الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، ہم نے قوم ثمود کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، ہم نے مدین کو ہلاک کیا، کیوں؟ نافرمان تھے۔ فصب علیہم صوت عذاب، ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، کیوں؟ اکثر فیھا الفساد، وہ نافرمان بن گئے تھے۔ اور یہ اجتماعی قوموں کے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زوال کا سبب بتایا۔ پھر شہروں کی ہلاکت، قوموں کی ہلاکت، پھر شہروں کی ہلاکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا حال سناتا ہے کہ وہ ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ پہلے قوموں کا بتایا، قومیں ایک شہر میں نہیں ہوتی، علاقوں میں پھیلی ہوتی ہیں، وہ قومیں برباد ہوئی، پورے علاقوں میں ہلاکت آئی، کس وجہ سے؟ نافرمانی۔ فاکثروا فیھا الفساد طغوا فی البلاد فاکثروا فیھا الفساد، سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ اب ایک فیصلہ آباد میں تباہی آئی ہوئی ہے، ایک گاؤں میں تباہی آئی ہوئی ہے، ایک قصبے میں تباہی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دیکھو وہ بستی نام نہیں بتایا، پتہ نہیں کوئی ہوگی لیکن چھوٹی بستی، وہاں کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ ان کو رزق آتا تھا چاروں طرف سے، پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف،
تو تیرے رب نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ہر شہر کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ہر گاؤں اور بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس لیے ہے؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے، قدم رقص گاہوں کو اٹھنے لگے، مسجدوں کی طرف آنا بند ہو گئے، جھوٹ کے بازار گرم ہو گئے، سچ کی منڈیاں سنسان ہو گئیں، تقوی کے بازاروں پہ تالے پڑ گئے اور بے حیائی کے دریچے نہیں دہانے کھل گئے۔ تو جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قوموں کو جیسے پکڑا، شہروں کو جیسے پکڑا۔ وہ کہانیاں ہمیں قرآن میں کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ تو اس بستی والوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کو چڑھا دیا۔ پھر لباس کہتے ہیں، لباس الخوف والجوع۔ خوف دل کا عمل ہے، بھوک معدے کا عمل ہے۔ خوف دل کا عمل، بھوک معدے کا عمل۔ جب دل میں خوف ہو تو سارا وجود کیسے لرزتا ہے، جب معدے میں بھوک ہو تو سارا وجود کیسے کانپتا ہے۔ لباس الخوف، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کے روئیں میں اللہ نے خوف بھر دیا۔ دل میں خوف ہو تو کیا حال ہوتا ہے، جب روئیں میں خوف آ جائے تو کیا حال ہوا ہوگا۔ جب معدے میں بھوک ہو تو آدمی بیکار ہو جاتا ہے، جب روئیں میں بھوک اتر جائے تو انسان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک دستور ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نافرمانی پر اللہ پاک کی پکڑ آتی۔ پھر یعنی بڑے پیمانے پر بتایا، اس سے چھوٹا پیمانہ، اب اس سے چھوٹا پیمانہ فرد، ایک فرد کی تباہی، ایک شہر کی تباہی، ایک ملک اور قوم کی تباہی، تینوں میں سبب نافرمانی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ اصحاب القریہ، میں ادھر بستی کی طرف چلا گیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمیندار کا واقعہ سنایا۔ قوم، قریہ، فرد، ایک زمیندار کا واقعہ سنایا۔ یمن میں تھا، بہت لمبا چوڑا اس کا باغ تھا۔ وہ جب باغ پک جاتا تو اس کا 1/3 غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، باقی وہ بیچتا تھا، گھر میں لاتا تھا اور باغ پہ خرچ کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا بے وقوف آدمی تھا، ایسے ہی غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ہم ایک ڈھیلا کسی کو نہیں دیں گے، سارا گھر اٹھا کے لائیں گے، ایسے ہی لاکھوں روپے اڑا دیتا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، باپ مر گیا، بڑا پاگل تھا، ایسے ہی اس نے سخاوت کے دریا کھولے ہوئے تھے، ہم سارا کاٹیں گے، صبح توڑ کے سارا گھر لے آئیں گے۔ ولا یستثنون، یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ۔ ایک بھائی بولا بھائی یہ کام نہ کرو، نیتیں خراب نہ کرو، غریب کا حق نہ مارو، ہمارا باپ سمجھدار تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا چل تو بھی اب ہمارے باپ کی طرف بے وقوف ہے، ایسے ہی تو پرانی باتیں کرتا ہے، نیا دور ہے، نئی روشنی، جدید زمانہ۔ یہ نیت خراب ہوئی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ منصوبہ غلط بنا کے سوئے، ادھر اللہ نے ایک ہوا چلائی، یہ سوئے ہوئے ہوا بیدار ہے، یہ سو رہے ہیں رب کا نظام بیدار ہے۔ فاصبحت کالصریم، سارا باغ اس ہوا کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے جلے ہوئے درخت۔ فتنادوا مصبحین، صبح اٹھ گئے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ جلدی چلو اگر کاٹنا ہے سارا باغ۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ بھاگ بھی رہے اور ڈر بھی رہے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو غریب کے آنے سے پہلے ساری فصل سمیٹ لو، ساری جمع کر لو، ساری ڈال لو، ڈر رہے کوئی آنا جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اس یقین سے جا رہے بس اب تو سارا باغ ہمارا ہے۔ فلما رأوها، چونکہ اندھیرے میں بھاگے، فلما رأوها، غور سے دیکھا، قالوا انا لضالون، ارے یہ ہم کہاں آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، وہ تو لہلہاتا، مسکراتا، پھلدار، پتیاں، پھول، ٹہنیاں، برگوبار، یہ ہم کہاں آ گئے، ہم تو کسی جلے ہوئے باغ میں آ گئے، ہمارا نہیں ہے۔ ارے پھر آپس میں کہنے لگے ارے اب کہیں ہماری بدنیت کی ہمیں سزا تو نہیں مل گئی، بل نحن محرومون۔ اب وہ درمیان والا بولا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تمہیں رات کو کیا کہا تھا،
بدنیت نہ بنو، بدنیت نہ بنو، اب چکھو اس کا بدلہ کیا ہوا۔ اوہو یہ کیا ہوا، کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ لولا تقولوا سبحان ربنا انا كنا طاغین انا كنا ظالمین، ارے ہم لٹ گئے، ہم نے ظلم کیا، برباد ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں اس واقعے کو تفصیل سے، بلا ہمیں ایک زمیندار کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرد، قریہ اور قوم میں ایک دستور بتا رہا ہے، نافرمانی پر پکڑ، نافرمانی پر سزا۔ لیکن یہ مسلمان کے لیے، مسلمان کافر کے لیے ہے جب حجت تمام ہو جائے، جب سمجھانے والے سمجھا دیں پھر اللہ کافر کو بھی پکڑتا ہے، سمجھانے والے نہ سمجھائیں تو اللہ کافر کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم بگڑتے ہیں تو ہماری پکڑ نقد ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے۔ اب تینوں بھائی حیران پریشان، ہم کہاں آ گئے، باغ جل گیا، آپ حیران ہو گئے، آج تک وہ وادی سیاہ پڑی ہوئی ہے، سیاہ، صرف درخت نہیں جلے تھے، زمین بھی جل گئی تھی اس کے ساتھ، زمین بھی جل گئی۔ وہ ایک دو پہاڑوں میں ایک وادی ہے، اس کی زمین آج بھی کالی پڑی ہوئی ہے، جو اس کا ایک ایک پتھر پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرے اللہ کا دستور اور قانون اہل ایمان کے لیے، ان کے عمل خراب ہوں گے اللہ ان کی دنیا بگاڑ دے گا، ان کے عمل ٹھیک ہوں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اور آج کا دور ایک ذہن دیتا ہے، آج کا دور ہمیں اللہ سے آزادی کی طرف کھینچتا ہے اور قرآن ہمیں اللہ کی غلامی کی طرف کھینچتا ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کو معبود بنا کے پیش کر رہا، دولت اور روپے کو معبود بنا کے پیش کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو سبب کے طور پہ پیش کر رہا ہے، بیکار اللہ بھی نہیں کر رہا ہے، ان کو سبب کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اور اپنی ذات کو اصل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ اصل ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہے تمہارے مسئلے کا حل، اللہ ساتھ نہیں تو تمہارے ہتھیار کیا کام دیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر اور حنین میں قیامت تک کے لیے ذہن صاف کیا ہے ہمارا۔ بدر میں باطل کی طاقت 3 گنا، اور مسلمان بالکل نہتے، لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، پہلے سے آدمی پلان کر کے نکلتا ہے، لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو، قریش کو عبرتناک شکست، اور آسمان سے فرشتے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آ گئے۔ پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل آ گئے۔ اور ابھی میں ستمبر میں گیا تھا عمرے پر، تو کچھ عربوں کو ساتھ لے کر ہم چلے گئے بدر، تو بدر کے پرانے ایک بزرگ تھے، ان کو ساتھ لیا، انہوں نے ہمیں سارا معرکہ سمجھایا کہ مسلمان کہاں تھے، کافر کہاں تھے، کہاں مٹ بھیڑ ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی، سارا انہوں نے ہمیں ایسے نشان زد کر کے بتایا۔ عدوۃ الدنیا کیا کہاں ہے، عدوۃ القصویٰ کیا ہے، والرکب اسفل منکم، سارے قرآن کے آیات کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن سمجھنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، ہجرت بھی بڑا ضروری عمل ہے، ہجرت کے بغیر، سفر کے بغیر سارا قرآن نہیں کھل سکتا۔ یہ آیا ہی ہجرت میں ہے، اس کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، یہ بغیر پھرے سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ تھوڑے سے ترجمے پڑھ کے ہر کوئی مفسر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پہ رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک ہمارے علاقے کا زمیندار کہنے لگا آج کل میں قرآن پہ نوٹس لکھ رہا ہوں۔ میں کہا تو زمیندار ہے کی تیرا کپا گڈی کر، قرآن پہ نوٹ لکھنے چھاڑ دے، بس پھر اپنا کہنا تو وہی کر، بس تھوڑا سا ترجمہ پڑھا اور رائے زنی شروع کر۔ تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، قدم کی حرکت بہت ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے 30 سال ہو گئے، لیکن جب وہاں کھڑے ہوئے پھر دیکھا اچھا یہ ہے ان آیات کا اصل موضوع اور مطلب، اس طرح یہ سارا ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ تو وہ پہاڑ تھا جس پر کافر کھڑے ہوئے تھے، 2 کافر کھڑے ہوئے تھے جو لڑائی کا منظر دیکھنے آئے تھے، شریک نہیں تھے، دیکھنے آئے تھے۔ تو بادلوں میں سے آواز آئی اقبل حلزوم، جبریل کے گھوڑے کا نام ہے حلزوم۔ تو گھوڑے کے ہنہنانے کی اور جبریل کے چابک کے پڑنے کی انہوں نے آواز سنی۔ ایک کا تو وہیں ہاتھ پہ ہو گیا، وہ مر گیا، اور دوسرا بے ہوش ہونے کے قریب ہو کے بچا اور جنگ کے ختم ہوتے ہی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر دکھایا کہ کچھ بھی نہیں پر اللہ ساتھ ہے، کام بن گیا۔ حنین میں کیا ہوا؟ حنین میں اب الٹا ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت 3 گنا اور کافر کی طاقت 1 گنا، مسلمان 12,000 اور کافر 3,000۔ مسلمان پوری طرح مسلح، پوری طرح جنگ کے لیے نکلے۔ 10,000 کا لشکر تھا جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو مکہ چونکہ مرکز تھا تو لہذا پوری تیاری کر کے نکلے۔ پھر 2,000 وہاں سے شامل ہو گئے نئے مسلمان،
12,000 हो गए, तो पूरे मुसल्ला कील कांटे से लैस होकर उस जमाने की पूरी टेक्नोलॉजी को लेकर 3 गुना ज्यादा लेकर वो मैदान में उतरे और अल्लाह ने पहले हल्ले में ही शिकस्त हो गए। और 12,000 में से सिर्फ 14 आदमी हुजूर के साथ रह गए, बाकी सब भाग गए। एक जगह आता है 18, एक जगह 14। ये सारे क्यों भाग गए? ये शिकस्त, ये तो वो हैं जो मर जाए और कदम ना हट, इनके पीछे हट, जो पीछे हटना, जो कुफर में पीछे हटना नहीं जानते थे, वो इस्लाम में कैसे पीछे हट गए और रिसालत की हस्ती को छोड़कर कैसे भाग गई? वह अल्लाह ने वजह बताई, याद करो हुनैन का दिन जब तुम कह रहे थे आज हमें कौन हरा सकता है, आज हम बहुत ज्यादा हैं। याद करो जब पाकिस्तान ने कहा हमने एटम बम बना लिया तो अल्लाह ने जिल्लत की पस्तियों में फेंक दिया। ऐसी जिल्लत तो एटम बम के बगैर कभी नहीं आई थी। हमारे पास एटम बम है, यहाँ देगें चढ़ रही, मिठाइयां तकसीम हो रही और क्या क्या तमाशे पागल कौम ने किए, जैसे अल्लाह को साथ ले लिया है। तो अल्लाह ताला ने जिल्लत के दरवाजे और बड़े कर दिए कि हम इसी तरह नाफरमानों को मजा चखाया करते हैं। अल्लाह को नाराज करके भी कभी हमारा मसला हल हो सकता है। इसलिए मैं तो मुतवज्जे करता हूं अपनी तरफ के बाहर ना देखो, अपने अंदर लौटो। आज इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, आज जलसे जुलूसों की जरूरत नहीं है, आज इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। हंगामे करने से मसला हल नहीं होगा, हुकूमतें बदलने से मसला हल नहीं होगा। भाइयों, तौबा की जाए, करवाई जाए। ये इस वक्त दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल का हल, इनफिरादी इज्तिमाई मसाइल का हल है कि तौबा की जाए। ताकत पे नाज किया, अल्लाह ने सारे नाज जिल्लतों में तब्दील कर दिया। यौम हुनैन, याद है तुम्हें हुनैन का दिन? बड़ा याद है। क्या हुआ था? इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें तुम्हारी ताकत ने धोखा दे दिया और तुम कहने लगे आज हमें कौन हराएगा। लन नुग़लब मिन क़िल्लतिन। फिर मजे की बात यह है, सब ने ये नहीं कहा, ये सबका बोल नहीं था, सबका ये ज़हन नहीं था, ये सिर्फ चंद नौजवानों ने ये बात की। लेकिन इस उम्मत का मसला इज्तिमाई है, इनफिरादी नहीं। मेरी उंगली में अगर दर्द होगा तो सारा जिस्म मुझसे तकलीफ उठाए। अभी मेरे सर में दर्द है, सुबह से है। मसरूरात में गया था बयान करने, वहां से सीधा आया, कपड़े बदल के आपके पास आ गया। तो ये मेरी सिर्फ कनपट्टियां नहीं फट रही, बल्कि मेरा सारा वजूद उसके साथ फरियाद कर रहा है, क्योंकि जिस्म का मसला इज्तिमाई है। सर के दर्द के साथ सारा जिस्म हाँ में हाँ मिलाता है और पांव के दर्द के साथ सारा जिस्म हाँ में हाँ मिलाता है। इस उम्मत का मसला इज्तिमाई है। ऑस्ट्रेलिया में कोई मुसलमान आवारगी करेगा तो गुलिस्तान कॉलोनी तक उसकी नहुसत आएगी, और यहां कोई नेकी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया तक उसकी खैर पहुंचेगी और जाएगी, दोनों तरफ। तो चंद आदमियों के दिल में आया, अल्लाह ताला ने सबसे क्योंकि क़यामत तक दुस्तूर देना था ना, नबी को बुलाना था, उम्मत को उस बाद में एक मनसब देना था, काम देना था, तो सारे दुस्तूर कानून हुजूर की दुनिया से जाने से पहले समझा दी। क्या तुम्हारी ताकत ने तुम्हें क्या नफा दिया? क्यों भाग गए थे? तुम वही तो हो जो सर धड़ की बाजियां लगाने वाले थे, तुम भाग क्यों गए? वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, जमीन तुम पे तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम भागे पीठ फेर कर। 14 आदमी या 18 आदमी, अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्बास, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, खालिद बिन वलीद, ये जो चंद शाहसवार थे, जुबैर, तलहा, मिक़दाद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान, ये चंद आदमी आपके दाएं बाएं रह गए। अबू सुफियान बिन हारिस ने आपकी लगाम को थामा हुआ था और ऊपर से तीरों का मींह था बारिश के कतरों की तरह, और आप उस हाल में कह रहे थे अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मुझे शिकस्त भी हो जाए तो मैं सच्चा नबी हूं, झूठा हरगिज नहीं। जैसे मेरे नस्ब में कोई दाग नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बात तो सारे मानते थे, नस्ब तो अल्लाह के नबी जैसा महफूज नस्ब तो कायनात में किसी का है ही नहीं। मैं तो आजकल तबर्रुकन हर जगह सुनाता हूं कि वो नबी जिसके 10,000 साल की तारीख महफूज हो, उसकी जिंदगी को छोड़कर आज कहां इंसानियत जलील होती फिर धक्के खा रही।
تو آپ کے نسب میں تو کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتے تھے عبد المطلب کا بیٹا ہے، وہ دادے کا نام لے شرف کے طور پر دادے کا نام لیا جاتا تھا، ورنہ سب کو پتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میری نبوت میں بھی کوئی شک نہیں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا جیسے بیٹا ہوں ایسے ہی میں سچا نبی ہوں، چاہیے سارے بھاگ جائیں، مجھے شکست ہو جائے، خدا نہ خواستہ میری یہاں جان بھی چلی جائے، میری نبوت میں کوئی داغ نہیں۔ پھر آپ نے کہا عباس بلاؤ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی مرنے کی میرے ہاتھ پر، بلاؤ۔ تو پھر انہوں نے حضرت عباس کی آواز جاتی تھی 8 میل تک، 8 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ ان کا باغ تھا مکے میں، مکے سے 8 میل کے فاصلے پر، تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کر یا جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر اپنے غلام کو آواز دیتے، وہ وہاں باغ میں سنتا تھا کہ عباس بلا رہے ہیں۔ اور قد ان کا اتنا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا۔ فیا صحابہ السمرا یا اہل الانصار، تو جو کانوں میں آواز بن کر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لفظیک بامہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور اس وقت یہ حال تھا کہ صرف صحابہ پر نہیں، سواریوں پر بھی روک طاری ہو چکا، وہ موٹر سواریاں ہوتی نہیں تھی، تو صحابہ نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی اور پیدل لوٹ کے پیچھے بھاگے۔ اور اتنے میں وہ ابو سفیان کہنے لگا آج باطل کا پردہ چاک ہو گیا، صفوان بن امیہ کہنے لگا آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے اندر میں اسلام اترا نہیں تھا پکا پکا، تو ان کا لے بھائی آج مسئلہ حل ہو گیا، آج باطل ٹوٹ گیا، آج سحر ختم ہو گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم آسمان سے فرشتوں کو اتارا، اور وہی نقشہ جو الٹ چکا تھا پھر سیدھا ہوا، کچھ 100 کے قریب آدمی لوٹے، اور اللہ نے پھر ان کو بھگا دیا، اور وہ جو بھاگنے فاتح تھے ایسی شکست کھائی کہ 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,40,000 درہم، یہ مال غنیمت اللہ نے وہاں سے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا دستور دے دیا ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ سے لڑ سکتے ہو تو لڑ لو، باہر مسئلہ حل نہیں ہونے کا، اندر مسئلہ حل ہوگا کہ ہم خود اپنی ذات سے توبہ کریں اور لوگوں سے توبہ کروائیں۔ اللہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کا دور ہونا اس کی اطاعت سے ہے، لڑنے سے نہیں، ٹکرانے سے نہیں۔ جب پاکستان بڑی طاقتور سلطنت بن جائے تو کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو ہم نے کون سا تیر مارا؟ کیا کما کے لے گئے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو، تو اس کی رضا پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ وہ ناراض، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم اذبان حصادہم وامنعه اذبان زرعہم واجعل الملک فی صفہائہم والمال الی بخلائہم۔ کیا یہ موسم کی خرابی دیکھ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ناراضگی کی نشانیوں میں سے کہ میں بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں، بے وقت کرتا ہوں، روک دیتا ہے۔ میں نے ابھی چلا لگا ہے رمضان میں تو ڈیر اسماعیل خان، ہم بنو سے آ رہے تھے واپس، ڈیر اسماعیل خان ایک راٹ، تو وہاں اس اوپر 50 کلومیٹر اوپر پیدل جماعت ہمارے طلبہ کی چلی تھی، ہمارے گاؤں کے جو طلبہ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئی ہیں، گھر ویران سنسان پڑے ہیں، پچھلے 5 برس سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، جانور مرے پڑے تھے، مکان بستیاں خالی ہیں، پھر بھی کوئی توبہ نہیں کرتا، نقل مکانی کرتے ہیں، نقل عمل نہیں کرتے، برے عمل سے نقل مکانی کر کے اچھے عمل کی طرف آ جائیں۔ یہ ہجرت نہیں کرتے، گاؤں چھوڑتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، موسیقی نہیں چھوڑ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح دھند کو پھیلا کر، اب دیکھ رہے ہیں روزانہ اخبار میں کیا آ رہا، فلاں جگہ حادثہ، فلاں جگہ حادثہ، 25 آدمی مر گئے، 10 آدمی مر گئے، 50 آدمی مر گئے، سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے۔ اس امت کا خون کبھی ایسا سستا نہیں ہوا، اور پھر بھی توبہ کی طرف رجحان نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں میں تو ہاتھ جوڑ کے ہر جمعے میں کہتا ہوں توبہ کرو. تو جو آ گئے ہو کم از کم آپ تو میری سنو, آپ تو ہم مل کر توبہ کریں, اپنے اللہ کو منائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں روک دیتا ہوں, بے وقت کرتا ہوں. کھیتی پکتی ہے میں شروع کر دیتا ہوں, کھیتی کاشت کرتا ہے میں بند کر دیتا ہوں. اور میں حکومت نااہل اور نکمے انسانوں کو دے دیتا ہوں, اور پیسہ بخیل اور کنجوس آدمیوں کو دے دیتا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا یا اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت پہ بارشیں کرتا ہوں, جب کاشت کرتے ہیں بارش دیتا ہوں, جب پک جاتی ہے ہٹا لیتا ہوں. اجعل الملک الی علمائہم, حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں. نیک صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے حکومت کے لیے, سمجھدار ہونا بھی ضروری. خالی نیک ہونے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, نیک بھی ہو سمجھدار بھی ہو. تو حلیم اسے کہتے ہیں جو سمجھدار بھی ہو نیک بھی ہو. تو کہا میں حکومت ایسے لوگوں کو دیتا ہوں متقی بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں. والمال الی سمحائہم, اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں کہ وہ غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں, اپنوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, پرائے پر بھی خرچ کرتے ہیں, اور خوشحال انسانیت رات گزارتی ہے. یہ اللہ کی خوشی کی نشانی. اور یہ تینوں چیزیں کون؟ میں تو دیہاتی آدمی ہوں, ہماری تو زمینوں کے پانی خشک ہو گئے, 15 فٹ پانی نیچے چلا گیا. کیسے ملک ویران. یمن کسی زمانے میں جنت کا ٹکڑا تھا, آج وہاں تنکا نہیں ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پانی کو چوس لیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, مجھے بتاؤ اگر میں زمین کے پانی کو ختم کر دوں تو ہے کوئی تمہارے رب کے سوا پانی لا سکے؟ تو بھائیو مسئلہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے. میں نے جھوٹ بولا گویا میں نے پورے ملک کو آگ لگا دی, میں نے سود کھایا گویا میں نے پورے ملک کو آگ لگا دی. میری نافرمانی سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں, تو میں توبہ کروں. ابھی یہ محنت ہو رہی حکمرانوں کو ٹھیک کرو. بھائی حکمران کیسے ٹھیک ہوں؟ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ, جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. تو ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لوگ دے دے, ہم توبہ کریں اللہ ہمیں ہمدرد دے دے, راتوں کو رونے والے دے دے گا, اٹھنے والے دے دے گا, تڑپنے والے دے دے گا. کوئی ہمارے جیسا پر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں توبہ کی جائے. کہاں چلے گئے؟ کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں. اللہ کو مناؤ میرے بھائیوں, اللہ کو مناؤ. اس کو منانے کے لیے باہر سے کچھ نہیں کرنا, خود ہم توبہ کریں کہ اللہ تم معاف کر. کوئی تو اس کے سامنے رونے دھونے والے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں خود بھی توبہ کرو, لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ, اللہ کے سامنے جھکو, نمازوں کو بڑھاؤ, بازاروں میں سچائی کو لانے کی کوشش کرو. سود کو خود نکالو, حکومتوں کے بس میں نہیں ہے سود مٹانا. خود توبہ کرو کہ میری توبہ, میں نہیں اس کے قریب جاتا. خود کبیرہ گناہوں کو چھوڑو. حکومت سین میں بند کر دے گی تو لوگ گھر گھر میں اپنے سین میں کھول لیں گے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرحد میں شراب بند کی تھی تو ساری دکانیں اٹک کے ادھر آ کے لگ گئی تھی. اٹک کا پل ہے نا, اس کے ادھر سب شراب کی 1971 میں, اس وقت میں بھی تبلیغ میں نہیں تھا, میرے والد صاحب بھی اس وقت بڑے سیاست میں, الیکشن وغیرہ سب کچھ, تو ہمیں وہ ڈے ٹو ڈے خبر رہتی تھی. تو وہ سارے شراب کی دکانیں اٹک کے ادھر چل گئی, جاتے اور پی کے بھی جاتے ہیں. تو دل منور ہو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے, تب جا کر معاشرے میں پاکیزگی آئے گی. اور دل کو روشن حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ اندر کا چراغ اندر کی محنت سے جلتا ہے. اس کے لیے تیل اندر ہی سے لینا پڑتا, باہر سے تیل نہیں ملتا. اس کا کرنٹ باہر نہیں ہے, اندر ہے. یہ جوت جگانی ہے تو اللہ کی راہوں میں نکلو میرے بھائیوں, دھکے کھاؤ, اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس امت کا نصیب بدلے. تو اس لیے بھائی اجتماعی طور پر ہم توبہ کریں, ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے. اور بھائی مجھے کئی دنوں سے خیال تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ آخر بہت سے لوگ دیہاتوں سے شہر میں آئے ہیں, اور میرا تو دیہات سے رابطہ منقطع نہیں, میں تو یہاں مسافر کی طرح رہتا ہوں بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے, ورنہ میرا تو دیہات ہی سے سب کچھ رابطہ ہے. تو ہم پھر جماعت میں پھرتے ہیں, ہر مہینے 15 دن, سارا پنجاب پھرا, بلوچستان, سندھ, ہر طرف قحط سالی ہے,
لیکن کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا استسقاء کی کہ یا اللہ مہربانی کرو، نہ کوئی علماء متوجہ کر رہے ہیں، نہ عوام متوجہ ہو رہے ہیں، ایسے جیسے پر کوئی مدہوشی طاری ہے یا کوئی غفلت کے تاریخ پردے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ اللہ سے مانگنے اور منانے کا دستور ہی ختم ہو گیا۔ پہلے میں بڑا ہے، مجھے اب سمجھ میں آیا، ہمارا ایک بابا ہوتا تھا مؤذن، تو بڑی عمر پائی اس نے، کہیں ہمارے پردادے کے زمانے کے قدم وغیرہ سے یہ نہریں ہمارے سامنے نکلی، تو مجھ سے کہنے لگا، میں کبھی کبھی اس کی بات سنایا کرتا ہوں، وہ ہمیں کہتا تھا پترو ہیک دے آنا ہے گھر گھر کنجری نچنی ہے، تو ہم کہتے پتہ نہیں یہ چاچا کیا بات کرتا ہے بابا حاجی، میں بابا حاجی کی گل کرنا ہے کہ پترو ہیک دے آنا ہے گھر گھر کنجری نچنی، تو اگر بابا حاجی آج زندہ ہوتا تو دیکھتا جو کیبل بچھی تو گھر گھر کنجریاں ناچنے لگی۔ پھر وہ ایک بات کرتا تھا، یہ بات اس نے کی مجھے آج سمجھ میں آئی، کہنے جب یہ نہریں نکلی تو ہمارے بڑے کہنے لگے پترو بے حیا پانی آ رہا ہے، بے حیا پانی آ رہا ہے، اتو ننگا پانی آ رہا ہے۔ کی مطلب اتو ننگا پانی کی مطلب کہ کاجوا نہیں، بدلاں دا پانی نہیں، بے حیا پانی ہے، ادھر بے حیائی آ جائے گی۔ تو مجھے یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب نہریں نہیں ہوتی تھیں اور بارشیں رکتی تھی تو سب لوگ سجدے میں گرتے تھے، یا اللہ یا اللہ۔ اب کہتے ہیں نہریں کھول دو، پانیوں پہ لڑ رہا ہے، سندھ کو پانی کم مل رہا ہے، پنجاب ہمارا پانی پی گیا، سرحد والے کہہ لیں ہمارا پانی پی گیا، وہ نہروں پہ لڑائیاں ہو رہی۔ اگر یہ ساری قوم دعا مانگنا جانتی ہوتی تو یہ حکومت کے ٹیکسوں سے بھی جان چھوٹ جاتی اور ان کے ظلم سے بھی جان چھوٹ جاتی، ہر کوئی مسلح بچھا کے دعا مانگتا اللہ بارش کر۔ ہاں بھائیو، اللہ سے مانگا کرو، دنیا اور آخرت کے اجتماعیت کا شعور بیدار کرو۔ بارش کا نہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا ناراض ہونا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ناراض ہوا پڑا ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہوا پڑا ہے، زمینوں کے چشمے خشک ہو گئے، بیماریاں عام ہو گئیں، پھر بھی کوئی نہیں اللہ کے رجوع کر رہا ہے، اللہ مہربانی کر۔ تو بھائیو اللہ سے مانگو، مجھے خیال تھا ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے، 2 نفل پڑھ کے صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سنتیں وغیرہ پڑھیں، اللہ سے بھائی اپنی درخواست تو کریں گے، آگے اس کی مرضی، فقیر کا کام تو کھٹکھٹانا ہے، فقیر کا کام دینا ہے، لیکن ہم سب پہلے جمعے کی نماز پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں، تب ہم سارے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پھر صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، پھر دعا کریں، سنتیں پڑھیں۔ غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے زمین آسمان کے تنے تنہا وحدہ لا شریک اللہ، اے ہر حاجت سے پاک اللہ، اے ہر ضرورت سے پاک اللہ، ہر ذوق اور کمی اور عیب سے پاک اللہ، تیرے ضعیف بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے کمزور بندے، تیرے ناتواں بندے، تیرے نافرمان بندے، یا اللہ تھکا کے تیرے ہی در پر آئے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو سخی ہے ہم وسیع ہیں، تو مالک ہے ہم تیری مملوک ہیں، تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں۔ اے مولا، دنیا کے بادشاہوں نے تو در بند کر دیے ہیں، تو اپنا در بند نہ ہو۔ اے مولا، ہمیں دنیا کے بڑوں نے دھتکار دیا ہے، ہم بڑے یا اللہ کھپ کر پٹ کر لٹ کر تیرے در پر آئے ہیں یا اللہ۔ اے مولا، بچہ پٹ کے گھر آ جائے، ماں تڑپ جاتی ہے یا اللہ، بے قرار ہو جاتی ہے یا اللہ، اپنی جھولی میں لیتی ہے یا اللہ۔ اے مولا، ہم ٹوٹے ہوئے ستائے ہوئے تیرے گھر پر آئے ہیں یا اللہ، تو موت سے زیادہ شفیق ہے، موت سے زیادہ مہربان ہے یا اللہ، آج ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے یا اللہ۔ اے مولا، اے مولا،
ان کا کیا حال ہوگا جن کا کائنات کا ایک ایک فرد دشمن بن چکا. والا زمین کے تیور بھی بدل گئے, فلک کی آنکھیں بدل گئیں, موسم ہمارے خلاف, ہوائیں ہمارے خلاف, دنیا کے انسان ہمارے خلاف. بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ ہمیں اس سے گلا کوئی نہیں, ہمیں اپنا اعتراف ہے, ہم مجرم ہیں اور مجرم کو سزا ملا کرتی ہے. اے مولا آئے ہم تجھ سے معافی مانگنے ہیں. یا اللہ یہ وفد بن کے آئے ہیں, تیرے گھر پر آئے ہیں. مولا ہم اسلام آباد کا در نہیں کھٹکھٹا رہے. یا اللہ ہم اسمبلی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے. یا اللہ ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر نہیں. یا اللہ ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں. مولا ہم یہاں ذلیل ہونا چاہتے ہیں, ہم یہاں ہم تو اے اللہ بالکل لٹ گئے. یا اللہ ہمارے سارے مسائل ٹوٹ گئے, ہماری ساری ضرورتیں ٹوٹ گئی, ہماری دنیا بھی اجڑ گئی, ہماری آخرت بھی اجڑ گئی. اے مولا بھٹکے ہوئے راہی پر ہر کوئی رحم کیا کرتا, بتائے ہوئے پر فرائے بھی چار آنسو بہاتے ہیں. اللہ ہمیں خوش نسبت حاصل نہیں ہے, لیکن ہمیں تیرے محبوب کی غلامی کی نسبت ضرور حاصل ہے. یا اللہ اور اس وقت تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس خوش. اللہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی دامن لے کر آئے ہیں, الٹا اس کو گناہوں سے بھر کر رہے ہیں. یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ظلم میں ڈوبے, یہ بولنے والی زبان میرے مولا گالی گلوچ سے کیا آلود ہے. کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا جسم کہ روئے روئے میں گناہوں کی. یا اللہ گندے نالے نہیں دریا بہ رہے ہیں, لیکن میرے مولا تیرے سوا کوئی گھر نہیں, کوئی گھر نہیں. دنیا والوں نے دھکے دے دیے, تو بھی بند کر, تو وہ کہاں جائیں گے. یا اللہ اے مولا اس وفد کو رد نہ فرما. اللہ ہمارے دل پیاسے ہیں, ہم پر ہدایت کی بارش فرما. اللہ ہماری روحیں پیاسی ہیں, ہم پر اپنی محبت کی بارش فرما, اپنے محبوب کی محبت کی بارش فرما, قرآن الدین کی محبت کی بارش فرما, جنت کے شوق کی بارش فرما, دوزخ کے خوف کی اللہ بارش فرما. اے مولا ہماری زمینیں پیاسی ہیں, ان پر بادلوں کا برکت والا پانی برسا. ہمارے پہاڑ ننگے ہو گئے. یا اللہ انہیں سفید چادر پہنا دے میرے مولا, انہیں برف کی سفید چادر پہنا دے میرے مولا. ہماری جھیلیں خشک ہو گئی, انہیں لبالب کر دے میرے مولا. ہمارے دریا بہنا بھول گئے. یا اللہ انہیں پانیوں سے بھر دے میرے مولا. ہمارے چشمے خشک ہو گئے, خاموش ہو گئے, سو گئے میرے مولا. انہیں پھر سے بیدار کر دے میرے آقا. اے مولا خنجرات کی چوٹیوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں تک اور بلوچستان کے یا اللہ کالے پہاڑوں کو سب کو فیضان رحمت سے اللہ بھر دے میرے مولا. اللہ ہم تیرے محتاج, تیری ادنا نعمت بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے, بہت بڑی تو پہلے ہی بہت بڑی. اے اللہ ہم پر ہدایت کی بھی بارش فرما, ہم پر پانی کی بھی بارش فرما. ہمارے شہر گندے ہو گئے, ہمارے درخت پیاسے, ہمارے جانور پیاسے, ہمارے یا اللہ انسان پیاسے, ہمارے بچے موسمی بیماریوں کا شکار, ہسپتال بیماروں سے بھر گئے, نالیاں گندگی سے بھر گئی, زمین میرے مولا خشک ہو گئی, دریاؤں کے بہانے خشک ہو گئے. اے میرے مولا ہمارے درخت باغات سوکھ گئے. اللہ ہم اس قابل ہے کہ تو پتھر برسائے. اللہ اگر وہ پتھر برسائے تو ہم اس کے حقدار ہیں. تو ہم پر آگ برسائے قوم شعیب کی طرح ہم اس کے حقدار ہیں. تو ہم پر پتھر برسائے لوط کے قوم کی طرح ہم اس کے حقدار ہیں. میرے مولا ہم معافی مانگنے ہیں, ہم معافی مانگنے ہیں. یا اللہ اے مالک الملک بندوں پر کرم کر. مولا ہمارے سینے بھی بنجر ہو گئے, ان پر ہدایت کو بخشتے ہوئے صدیاں بیت گئی. ہماری زمین بھی پیاسی بنجر ہو گئی, اس پر بارش برشے سال سال ہو گئے. اے اللہ سلمان علیہ السلام کے زمان ہمیں روایت پہنچی ہے تیرے نبی سے. سلمان علیہ السلام دعا کے لیے نکلے تھے, ایک چیونٹی کو انہوں نے دیکھا تھا بارش کی دعا کر رہے تھے. وہ مجمع کو لے کے واپس چلے گئے تھے. یا اللہ انہوں نے فرمایا تھا آج چیونٹی کی سن لی گئی. اللہ تو نے بارش برسائی تھی, چیونٹی کی فریاد کر. یہ تیرے محبوب کے امت یا بیٹھے گندے ہیں جو بھی ہیں تو تیرے محبوب کے. اے مولا ہمیں معروم نہ فرما, ہمیں دنیا کے بادشاہوں نے تو رد کر دیا, تو رد نہ فرما. ہمیں انہوں نے نو امید کر دیا, تو نو امید نہ فرما. ہمیں انہوں نے دھتکارا ہے, تو نہ دھتکار. یا اللہ ماں بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون سنبھالے گا. یا اللہ گھر کے دروازے بند ہو جائیں تو گلیوں نے کب یا اللہ سہارے دیے, گلیوں نے کب پناہ دی میرے مولا. اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں, تیرے سامنے آئے ہیں. اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے, اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. تو ایک قطرہ بھی نہ برسائے پھر بھی تیرا عدل ہے, تیرا انصاف ہے. یا اللہ اس لیے کہ ہم بہت ظلم کر چکے ہیں, تیری دھرتی کو گندا کر چکے ہیں.
گناہوں سے یہ زمین کانپ رہی. اللہ یہاں زنا کے اڈے ہم سے قائم ہوئے, گانے کی محفلیں ہم سے چلی, یہاں دودھ کے یا اللہ دودھ کے بازار ہم سے گرم ہوئے. یا اللہ ہمیں اعتراف ہے میرے مولا, پر تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یا اللہ کوئی ہے ہی نہیں. یا اللہ کوئی ہے ہی نہیں. یا اللہ عبیدک ببابک عبیدک ببابک لا تطردنا ولا تحرمنا لا تطردنا ارسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانتين. اللہ تو نے خود کہا ہے اما السائل فلا تنهر, سائل کو مت جھڑکا کرو, یہ اتنے سائل آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ اب ہمیں نہ جھڑک. یا اللہ ہمیں, یا اللہ تجھے تیری کتاب کا واسطہ, تیرے اپنے اس بول کا تجھے واسطہ. یا اللہ تو نے ہمیں کہا ہے اما السائل فلا تنهر, سائل کو مت ڈانٹا کرو. یہ ہم تیرے در پر سائل آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ لا تنہرنا لا تطردنا, صرف ہمارا بارش کا مسئلہ نہیں, یہ تو ہمارا فوری مسئلہ ہے. ہمارے سارے مسائل ٹوٹ گئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اجڑ گئی, ہماری آخرت بھی, ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. اللہ پورے پنجاب پہ بارش فرما, پورے سرحد پہ بارش فرما, پورے بلوچستان پہ, پورے سندھ پر, ہمارے سمندروں کو بھی سیراب کر دے. اللہ ہماری تو سمندروں کی صدف بھی پیاسے رہ گئی. اللہ وہ بھی منہ کھول کھول کے طرف دے میرے مولا. اے مولا جڑوں سے لپٹی ہوئے ریشے میرے مولا خوش ہو گئے. اے اللہ ہدایت کی بارش بھی فرما, پانی کی بارش بھی فرما. اے اللہ سخت موسم کو رحمت سے بدل دے, اس دھند کے عذاب کو ختم کر. روز میرے مولا جوان لاشیں واپس گھروں سے کام کو نکلتے ہیں, خون میں لطف واپس آتے ہیں. اے مولا اپنے عذاب کے اندر, اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں تو بڑا کمی ہے, ہم بڑے مجبور ہیں تو بڑا جاگر ہے, بڑے مقبول ہیں تو بڑا قاہر ہے. معاف کر دے یا اللہ, معاف کر دے. اے اللہ ہمارے الفاظ ختم ہو گئے, ہمارے پاس آنے رہ گئے. معاف کر دے, کوئی امت کو معاف کر, دنیا کے باطل کو پاش پاش کر. یا اللہ ان کی تدبیروں کو خاص میں ملا دے, انہیں اپنی طاقت سے ناز ہے, انہیں ان کی طاقتوں میں غرق کر دے. اے اللہ تو نے فرعون غرق کیا تھا, اس نے تو صرف 70,000 ذبح کیے تھے, ہمارے فرعونوں نے کروڑوں ذبح کر لی ہیں. یا اللہ اب تجھے پکڑ لے. اللہ تو نے نمرود کو برباد کیا تھا, اس نے صرف ایک خلیل کو آگ میں پھینکا تھا, انہوں نے تیرے لاکھوں خلیل جلا دیے. یا اللہ تیرے کروڑوں خلیل جلا دیے. یا اللہ اب تو یہ پکڑنا. یا اللہ قارون نے صرف بنی اسرائیل کی دولت سے بیٹھی تھی, ہمارے قارون نے خاص گھر اعظم کی دولت سے بیٹھی تھی, اب تو یہ پکڑی. زمین کو کہہ دینا انہیں نکل جائے گا, کہہ دینا زمین کو نکل جائے گا. اے مولا لا حول ولا قوت الا بک, تیرے سوا کوئی سہارا نہیں, تیرے در کے سوا کوئی ڈر نہیں, تیرے سوا کوئی بھائی نہیں. تو شادور ہے ہم بے ضبط ہیں, تو بادست ہے ہم بے دست ہیں, تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں ہیں. اے اللہ ہدایت کی بارش فرما, پانیوں کی بارش فرما, حفاظت کا نظام چلا. باطل اپنی طاقت سے پرغرور ہے, خدائی کا دعوے دار بن چکا ہے. تو آ کے انہیں بتا کہ تو ہی یہاں الہ ہے, صرف تیری یہاں خدائی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اس سارے مجمع کو قبول فرما لے, اس اہل محلہ والوں کو قبول فرما لے, پورے شہر کو قبول کر لے, پورے دیش کو قبول کر لے. اللہ اسے باطل کے نرغوں سے نکال لے, اسے باطل کی باطل سیموں سے محفوظ فرما لے. اللہ بھلے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری لگام پکڑوا, اللہ ظالموں کے ہاتھ سے ہماری لگام چھڑا لے, بددیانتوں سے ہماری جان یا اللہ بچا لے, خائنین سے ہمیں بچا لے. اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ارسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانتين. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.